حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ شخص ہیں جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود قاضی مقرر فرمایا تھا، مگر یہ 8 ہجری کو دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ مکے کے اندر یہ بڑے ذہین ترین، بڑے دانشور، بڑے غور و فکر والے انسان تھے، اسی لیے ان سے کسی نے پوچھا کہ یار تو ذہین بڑا تھا، بڑا عقل مند تھا، بڑا دانشور تھا، تو تجھے کیا بنا یار، تو اتنی دیر بعد کیوں دین اسلام میں داخل ہوا؟ تو نے حق بڑی دیر کے بعد پہچانا ہے۔ اس نے کہا دیکھو، جن میں میں رہتا تھا وہ لوگ حق کے دشمن تھے، ہم نیچے والے درجے کے تھے، جن کی ہم باتیں مانتے تھے، جن کے ساتھ ہم چلتے تھے، جن پر ہم بھروسہ کرتے تھے، وہ سبھی اسلام کے دشمن تھے۔ جب ہم رہتے ہی ان لوگوں میں تھے تو ہمیں یوں ہی لگتا تھا کہ دین اسلام یہ ایک معاذ اللہ جھوٹا مذہب ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ ہمیں قائل کرنے والے لوگ ہی ایسے تھے۔ ان کے جانے کے بعد جب ہم سربراہ بنے تو پھر میں نے تحقیق کی، غور و فکر کیا، تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ واقعتاً یار جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ حق ہے۔ جب خود تحقیق کی، خود آگے بڑھے، فرماتے ہیں کہ جب اہل قریش کو پتہ چلا کہ عمرو بن العاص اسلام کی طرف رغبت رکھتے ہیں، انہوں نے ایک نوجوان کو بھیجا۔ حضرت علی بن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ وہ شخص عمرو بن العاص کے پاس آیا تو عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کو اس طرح سمجھایا کہ یار دیکھ، ہم مکے والے لوگ کہتے ہیں کہ ہم سچے ہیں، ہم ایک سچے مذہب کے پیروکار ہیں، آپ مجھے بتائیں کیا ہم سچے ہیں یا اہل روم یا اہل فارس؟ وہ کہنے لگا ہم۔ تو کہا پھر کیسے؟ وہ لوگ تو امیر ترین بھی ہیں، ان کے پاس دنیا کا مال و متاع بھی ہے، وہ لوگ بڑے بڑے محل بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا پوری دنیا کے اوپر قبضہ ہے، وہ لوگوں پہ ظلم بھی کرتے ہیں، زیادتیاں بھی کرتے ہیں، ناحق لوگوں کو قتل بھی کرتے ہیں۔ تو پھر تو وہ سچے ہوئے نا، کیونکہ دنیا کا مال تو ان کے پاس ہے زیادہ۔ تو ہم نے تو بت اس لیے رکھے ہوئے ہیں کہ ہم فلاں بت کو پوجتے ہیں تو ہمیں دنیا کا مال یہ ملتا ہے، فلاں بت کو پوجتے ہیں ہماری حفاظت ہوتی ہے۔ اگر ہم بتوں کو پوج کر مال کماتے ہیں تو ہم دنیا میں سب سے زیادہ امیر ہمیں ہونا چاہیے تھا۔ نہیں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بالکل سچی ہیں۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اے لوگو، یہ دنیا کی زندگی یہ ایک عارضی زندگی ہے، یہاں سے ہر کسی نے چلے جانا ہے، پھر دوبارہ زندہ کیا جانا ہے، اور ظالم کو ظلم کا بدلہ چکھایا جائے گا، مظلوم کو اس کی مظلومیت کا اجر دیا جائے گا، صبر کرنے والوں کو ان کے صبر کا اجر دیا جائے گا، پھر کل ہر کسی کا حساب ہوگا۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو ظالم ہے اس کو کل اس کی سزا پوری کرنی ہے، جس نے نیک اعمال کیے اس کو نیک اعمال کا بدلہ چکھایا جائے گا۔ وہ شخص جو اہل قریش نے بھیجا تھا، کہتے اس کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، اور وہ عمرو بن العاص کو کہنے لگا کہ موقع ملا تو ہم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھیں گے اور اسی سچے اور سچے اسلام میں داخل ہوں گے۔ وہ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے بنتے گئے۔ اسی لیے قرآن پاک، کیونکہ تبیان لکل شیء، قرآن میں ہر چیز کا علم ہے،
قرآن نے یہ بھی بتا دیا کہ کل کون سے لوگ کامیاب ہوں گے اور کون سے نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ لوگ وہ ہیں جو نمازیں تو پڑھتے ہیں مگر نماز پڑھتے ہی ان کی نماز ان کے منہ پر ماری جاتی ہے، یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے اعمال بالکل ضائع ہو جاتے ہیں۔ کیا ہمیں خبر ہے کہ وہ ہم ہیں یا کوئی اور ہے؟ یہ بھی قرآن بتاتا ہے۔ سورۃ کہف کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ کیا ہم تمہیں بتائیں کہ کون لوگ ہیں جن کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، جو خسارے میں ہیں۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اے لوگو وہ لوگ خسارے میں ہیں، وہ لوگ ہیں جن کے اعمال ان کے کسی کام نہ آئیں گے، جو صرف دنیا کے پیچھے ہیں، ان کا ذہن، ان کا دماغ، ان کی سوچ، ان کی فکر سب دنیا کمانے میں لگی ہوئی ہے، دنیا میں آگے بڑھنے کی کوشش ہے، آخرت کی کوئی فکر نہیں، مسجد میں آنے کی کوئی فکر نہیں، آخرت میں اللہ تعالیٰ سے انعام پانے کی کوئی فکر نہیں، جنت میں جانے کی کوئی فکر نہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم کبھی کبھار ایک آدھ نیکی کریں گے تو بس انسان اپنے ضمیر کو دلاسے دیتا ہے، جیسے انسان اپنے آپ کو تھوڑا سا حوصلہ دینے کے لیے کہتا ہے نا کہ یار کوئی بات نہیں، 1000 روپے مسجد میں دیں گے تو نیکی ہو گئی، 10-20 روپے کسی فقیر کو دے دیں گے نیکی ہو جائے گی، اگر ایک دیگ پکا کے بانٹ دیں گے تو یہ نیکی تو ہے نا، رمضان المبارک میں ہم اعتکاف بیٹھ جائیں گے، نیکی تو یہ بھی ہے۔ یہ نیکیاں صحابہ کرام کی سمجھ میں نہیں تھی آئی، انہوں نے دین اسلام کو سمجھا اور اس کی پیروی کی، وہ کرتے تھے جو اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہوتا تھا۔ ان کو یہ ڈر تھا کہ اگر اپنی مرضی سے کوئی کام کیا تو پھر کیا ہوگا، اگر اپنی مرضی سے کوئی کام کیا پھر اللہ تعالیٰ کسی کو اس کا فائدہ نہیں دیتا بلکہ اس کو اس کا نقصان ہوتا ہے، اجر اسی چیز کا ملنا ہے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ، اجر اس کا ملے گا جو تو نے کچھ کمایا ہے، پورا اللہ فرماتا ہے تمہیں بدلہ دیا جائے۔ اگر تم نے نیک اعمال کیے ہیں تو پھر ان کا بدلہ بھی جنت کی شکل میں ہوگا، اللہ کی رضا کی شکل میں ہوگا۔ جب ساری جانیں پگھل رہی ہوں گی تب ان کو بدلہ کیا دیا جائے گا؟ نیکوں کو اللہ کے عرش کا سایہ دیا جائے گا، ان کو سکون دیا جائے گا۔ اسی لیے قرآن فرماتا ہے الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، دنیا کا مال کما رہے ہوتے ہیں، محل بنا رہے ہوتے ہیں، وہ دنیا میں بڑی ان کی چتراہٹ ہوتی ہے، بڑی سرداری ہوتی ہے، اور سمجھتے ہیں کہ ہم جیسا تو کوئی کامیاب انسان ہی نہیں۔ اگر کوئی پوچھے کہ یار تو نے یہ کیا کیا، کہتے چپ، جو ہم کر رہے ہیں وہ بڑا اچھا ہے۔ اگر یہی اچھا ہوتا تو پھر عقل مندوں میں سب سے زیادہ ذہین ترین تو میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ وہ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور کی چٹائی کے اوپر لیٹے ہوئے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اٹھ کے بیٹھے تو ان پر وہ نقش بنا ہوا تھا چٹائی کا، یوں لگتا تھا کہ جیسے ابھی خون نکلتا ہے، ابھی خون نکلتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیسر و کسریٰ کے بادشاہ وہ تو نرم بستر بچھاتے ہیں، وہ تو بڑے اعلیٰ کھانے کھاتے ہیں، آپ ہمیں حکم دیجئے، ہم ایک اچھا گدا لے کے آتے ہیں، وہ نیچے بچھا دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے اور فرمایا اے عمر، شاید ابھی تجھ پر دنیا کی حقیقت عیان نہیں ہوئی، ابھی دنیا کی حقیقت تم پر کھلی نہیں ہے، یہ دنیا اللہ کی بارگاہ میں ایک مچھر کے پر کی حیثیت بھی نہیں رکھتی۔ عمر، اگر سب کچھ یہ دنیا ہی ہوتی تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو پسند کرتا۔ یہ دنیا حقیقت نہیں ہے، یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھیجا ہے، انسان نیک اعمال کر، اپنے رب کو راضی کر،
رب کو راضی کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ تجھے وہ انعام دے گا جو یہاں بادشاہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہاں کی ایک اینٹ اتنی قیمتی ہے۔ پتہ چلا کہ رستے سے وہ انسان بھٹکتا ہے، نیک رستے پہ وہ نہیں آتا جن کے دوست، جن کا ماحول گمراہ ہو۔ گمراہ ماحول میں رہنے والا انسان گمراہ ہی ہوتا ہے۔ تحقیق کیجئے، ریسرچ کیجئے، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ کہتے ہیں جب ہم نے خود ریسرچ کی، خود تحقیق کی، خود غور و فکر کیا، انسان جتنا بھی ذہین ہو، جب اس نے اسلام کو پڑھنا نہیں، قرآن کو پڑھنا نہیں، پھر اس کو کیا پتہ چلے گا حقیقت کیا ہے؟ صرف خطابات سن کے ہی، تقریریں سن کے ہی اگر اسی پہ ہی ایمان لے کے آنا ہے تو پھر بھائی جو وہ بول رہا ہے وہ انسان ہے، وہ غلطیاں کر بھی سکتا ہے، ہم بھی غلطیاں کر سکتے ہیں۔ آپ قرآن پڑھیے، قرآن کا مطالعہ کیجئے، قرآن مجید کو کتاب زندگی سمجھیے، قرآن پاک کو اپنی حیاتی کے لیے، اپنی زندگی کے لیے ایک اہم چیز سمجھیے کہ زندگی خوبصورت بنے گی تو قرآن پاک سے بنے گی۔ قرآن پاک پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ تمہیں راہ ہدایت نصیب فرما دے گا انشاءاللہ۔ اللہ عز و جل ہم سب کو دنیا و آخرت کی بھلائی نصیب فرما۔